خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں، کہ آپ کی گلی سے پھر کر، آپ کے آستانے سے پھر کر پھر گلی گلی پھرنا ہے، زمانے بھر کی ٹھوکریں کھانی ہے تو ایسا کیوں کرے، تباہ سب کی ٹھوکریں کھائیں کیوں، دل کو جو دے عقل خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ ہمارے دل کو عقل دے، دل کو سمجھ دے تو آپ کیا در آپ کی گلی چھوڑ کر جائیں کیوں۔ حقیقت بھی یہ کہ حضور کے در سے، حضور کے آستانے سے کسی اور طرف جانا یہ بے عقلی ہے، نہ سمجھی۔ اگر سمجھ ہو تو یا رسول اللہ آپ کے دربار سے کوئی اور طرف نہ جائے۔ اور فرماتے ہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ جب مدینہ طیبہ بندہ حاضر ہوتا ہے، اللہ نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ جب واپسی ہوتی ہے تو زائرین مدینہ سے، زائرین روضہ اقدس سے پوچھی حالت کیا ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا مجھ سے چھوٹ رہا ہے، پتہ نہیں دنیا ہی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ مڑتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر روتا ہے، پھر پیچھے دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں جب رخصت ہوتا ہے نا قافلہ، رخصت قافلہ کا شور، ایک شور ہوتا ہے چلتے ہوئے لوگوں کا، جاتی ہوئی شور ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں اس شور کی وجہ سے بندہ اٹھ جاتا ہے نا، سویا ہے بندہ آرام سے سکون سے، تو اس شور کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائی گئی۔ یہ غشی کی کیفیت ہے، مدینہ طیبہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ ہم تو ادھر ہی ہیں، سوئے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ ہم حضور کے سائے میں سوئے ہیں، حضور کے ہر ایک گنبد کے سائے میں ہیں، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں، اس سائے سے ہمیں کوئی کیوں اٹھائے۔ اور آگے فرماتے ہیں بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہیں غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہیں غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو، روئیں اب جو نصیب کو، چین کہو گواہی کیوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم بار نہ تھے، بار نہ تھے حبیب کو، کہ حضور کے اوپر ہم بار نہ تھے کہ وہ ہمیں پال لیتے، مدینہ طیبہ ہمیشہ کے لیے ہمیں نصیب ہو جاتا، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ اقدس کے پاس ہمیں رہنا نصیب ہو جاتا، تو کوئی بار نہیں تھے ہم حضور پر، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہیں غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو، چین کہو گواہی کیوں۔ سبحان اللہ۔ اب مدینہ چھوٹ گیا، آپ جو ہے اپنے نصیب کو ہی رونا ہے کہ کیوں چھوٹا ہم سے، مدینہ کیوں چھوٹا، کیوں وہاں سے رخصت ہو کر آ گئے، کیوں ہم وہاں مدینہ گئے بھی اور پھر مدینہ چھوڑ کے بھی آ گئے۔ ہائے کیا بد نصیبی کے دن تھے کہ ہم مدینہ چھوڑا۔ یاد حضور کی قسم، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں، کوئی ہمیں چھڑائے یاد کی قسم، حضور کی یاد کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، کہ عیش میں پڑنا یہ غفلت ہے، عیش و آرام میں، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا یہ غفلت ہے، یہ ستم ہے، ظلم ہے، خوب ہے ہم قید غم میں،
کہ حضور کے عشق میں جو ہم کہہ دینا یہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے، خوب ہے قید غم میں کہ اس غم کی وجہ سے، اس قید کی وجہ سے، اس عشق کی وجہ سے جو ہمارے اوپر غم صدارت ہوتا ہے وہ بہت خوب ہے ہمارے لیے، وہ بہت اچھا ہے۔ کوئی ہمیں چھوڑائے کیوں، کوئی ہمیں اس غم سے نہ نکالے، حضور کے غم میں ہی ہم ہمیشہ رہیں، آمین۔ حضور کے غم میں ہی ہم ہمیشہ رہیں، آمین آمین۔ دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، دیکھ کر حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چاہیے اب تو چھاؤنی حشر ہی نہ آ جائے کیوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت غنی یعنی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت غنی پھیل پڑے اب فقیر بھی، فقیر خوش ہو گئے کہ حضور آ گئے، فقیر اب خوش ہو چکے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں کہ پھیل پڑے فقیر بھی، پھیل پڑے فقیر بھی۔ اور فرماتے چاہیے اب تو چھاؤنی، چھاؤنی سپاہی ہونے نا، فوجی چھاؤنی دان بہت سارے سپاہی ہونے، فرمانن کہ چاہیے اب تو چھاؤنی، کہ ایسے لگ رہا جو فقیرہ نے چھاؤنی پڑ گئی، اتنے فقیر آئے کہ فقیروں کی چھاؤنی بن گئی ہے کہ ہر طرف فقیر ہی فقیر ہے۔ چاہیے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے، آ ہی نہ جائے کیوں، کہ حشر بھی آ وجہ دینا بہنا کوئی نہیں، حضور نے درد فقیران حضور نے درد چھوڑنا کوئی نہیں، پاہمیں قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، قیامت ہی کیوں نہ آ جائے۔ چاہیے اب تو چھاؤنی حشر آ ہی نہ جائے کیوں، حشر ہی کیوں نہ آ جائے، یہ فقیر جانے والے نہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا ٹھائے کیوں۔ یہ حضور کا عشق یہ جان ہے ہماری، ہے یا نہیں؟ حضور کا عشق جان ہے ہماری، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے، اللہ اس کو روز بڑھائے، آمین، اللہ اس کو روز بڑھائے، روز ترقی دے۔ اور فرماتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا ٹھائے کیوں، جس کو حضور کے عشق کے درد کا مزہ آ گیا، حضور کے عشق کے درد کا مزہ آ گیا، اسے دوا کی کیا ضرورت، وہ دوا کا ناز، دوا کا نخرہ اٹھائے کیوں، اسے تو حضور کے عشق کا ہی مزہ اتنا ہے، درد ہے لیکن مزہ بھی بہت ہے، اس درد سے اس عشق سے نکلنا کون چاہتا ہے، ناز دوا ٹھائے کیوں۔ تو یہ امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا قادری محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں جان سفر نصیب کو کس نے کہا مزے سے سو، جان سفر نصیب کو، حضور کے روزے کا سفر ہے، جان سفر ہے نا، سفر یعنی جان ہے، جان سفر اس لیے کہا جان سفر، سفروں کی جان کہتے ہیں نا، ہر چیز کی جان، تو کہتے ہیں حضور کے روزہ اقدس کا سفر، یہ تمام جتنے بھی ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں اس کی جان ہے، جان ہے، جس یہ تو کوئی گیا ہو تو اسے پوچھے، جو جا چکے ہیں ان سے پوچھیں کیا مزہ ہے، جو جا چکے ہیں وہ تصور کرتے ہیں کہ روزہ اقدس پر حاضر ہو، چلا ہو بندہ مکے سے یا گھر سے مدینہ کے لیے تو کیا لطف آتا ہے، کیسا بندہ تیار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آج تو ساری مرادیں پوری ہو رہی ہیں، جانے سفر نصیب کو، جانے سفر نصیب کو کس نے کہا مزے سے سو، اس بندے باہر آنا ہوگا نا، باہر کار آنا ہوگا، پردیس میں آپ کو چھنا ہوا ہے ساری رات ہی نہیں دنیا آنے ساری رات جاگتے رہے، جاگتے رہے جی، جاگتے رہے، یا بندے کسی اپنے عزیزہ ملنے میں جب بہنا ہوئے پھر کی کرنا ساری رات جاگنا، کیوں انتظار ہونا ہے صبح اسی میں نکل ویسا، جڑے پردیسی لوگ ہونے نا وہ ساری رات جاگنا، انہیں پتا ہونا ہے صبح اپنے گھر میں ہونا، حضور نے روزہ اقدس کا سفر فرمایا جانے سفر نصیب کو کس نے کہا مزے سے سو، کہ پتا ہے صبح مدینے میں آنا پھر راتی ستا رہے، مزے سے سو، کھٹکا اگر سحر کا ہو شام سے موت آئے، کہتے ہیں موت نیند سے مراد
کہا کہ کھٹکا اگر صبح کا ہو سحر کا ہو کہ صبح جاگ نہ مل سی تو راتی ہے کیوں موت آ گئی رات ہی نہ سو گیا رات کو ہی نہ سوتا نا کھٹکا اگر صبح کا ہو سحر کا ہو کہ قافلہ نکل جائے گا قافلہ چلا جائے گا چھوڑ کے کھٹکا اگر صبح کا ہو سحر کا ہو کہ رات سے موت آئے کیوں رات سے کیوں بندہ سوئے پھر رات ہی کیوں سو گئے پھر ساری رات حضور نے عشق کے جاگنے کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اہل سنت اب تو نہ رکے اے غنی عادت سب بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سب بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تیرے تر کھلائی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا جود و کرم جاری رکھیے ہم سے نہ روکیے اب تو نہ روک اے غنی عادت سب بگڑ گئی یا رسول اللہ تواڈے دار میں سی کتے ہیں تینا کتے کی عادت بگڑ گئی ہے تارنے والا تارنے والے کھا کے عادت بگڑ گئی ہے میرے قریب پہلے ہی لقمہ تار کھلائی کیوں تار لقمے یا رسول اللہ پہلے کھلائے نے کہ ہون نہ روکے ہو ساڈے کو تار لقمے ہون جڑا تواڈا کرم ہے یہ آنا رہے ساڈے تک اب آپ کا کرم آتا ہی رہے ہماری عادت بگڑ چکی ہے تار کھا کے اب سوکھی پر گزارا نہیں ہوتا اب آپ کے کرم سے تار کھا کے سوکھی کھانے کا دل نہیں کرتا جو ہے عادت سگ الفاظ کا چناؤ دیکھیے حضور سے نسبت ہو تو کہتے ہیں کہ ہم سگ ہیں سگ کہتے ہیں کتے کو کہ حضور کے در کے ہم کتے ہیں عادت سگ بگڑ گئی میرے قریب پہلے ہی لقمہ تار کھلائی پہلے سے آپ نے تار لقمے ہمیں کھلائی کیوں اور راہ نبی میں کیا کمی فرش بیاضی دیدہ کی راہ نبی میں کیا کمی فرش بیاض دیدہ کی چادر ذل ہے مل گجی زیر قدم بچھائے کیوں مشکل شعر ہے امام علیہ سنت فرماتے راہ نبی میں کیا کمی فرش بیاض دیدہ کی فرش بیاض دیدہ کی کچھ عربی الفاظ ہیں فرماتے ہیں چادر ذل ہے مل گجی چادر ذل ہے مل گجی زیر قدم بچھائے کیوں چادر ذل ہے مل گجی زیر قدم بچھائے کیوں کہ آپ کا سایہ نہ تھا آپ کے لیے آپ کی راہ میں چلنے کے لیے آپ جس راہوں میں چلتے تھے اس راہ پر بچھانے کے لیے کوئی پھولوں کی چادر یا کسی اور چادر کی ضرورت نہیں بلکہ جو آپ کے عاشق آپ کے دیدار کی تڑپ لیے آپ کی دیدار کی تڑپ لیے اپنی آنکھوں کو آپ کی راہوں میں بچھائے بیٹھے راہ نبی میں کیا کمی راہ نبی میں کیا کمی فرش بیاضی دیدہ کی سب ہے کہ اکھیاں چٹیاں ہو گیا اکھیاں چٹیاں ہو گیا بیاض سفید کو کہتے ہیں کہ سفید آنکھوں کا جو ڈھیلا ہے یا رسول اللہ آپ کے عاشق آپ کی دیدار میں آپ کو دیکھ کر آپ جہاں قدم رکھیں عاشقوں کی آنکھوں کے سفید ڈھیلے وہاں حاضر ہیں کہ آپ وہاں قدم رکھیں سبحان اللہ آپ وہاں قدم رکھیے آپ اپنے جو امتی غلام آپ کے بارگاہ میں اپنی آنکھیں لیے بیٹھے ہیں حاضر ہیں آپ کی جو ہے آنکھیں لیے یا رسول اللہ آپ کی راہوں میں تو آنکھیں بچھانے کے لیے اور فرماتے سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ دے صبر سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ دے صبر جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے نہ کیوں سنگے در حضور سے خدا نہ دے ہم کو صبر کہ حضور کے در سے آنے نہ پلانے کوئی بندہ مار مجھے نا
تے ایک تاڑا دو تاڑے ترائے تاڑے چار تاڑے ہفتہ سال پتا خود صبر آ گیا کیا ہونا صبر ہونا چھوڑ دینا اسے یاد کرنا چھوڑ دینا کیا آنا اسے صبر آ گیا اللہ صبر دیوی اللہ صبر آ گیا سا ای جڑی حضور نے دار نے تمنا ہے نا اسے جڑا سی رونے ہیں اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے اس کے لیے جو ہم روتے ہیں نا اس در پہ حاضر ہونے کے لیے سنگے در حضور سے ہم کو نہ دے خدا صبر کہ حضور کے در کی بے صبری جو ہے اس میں جو ہمیں رونا آتا ہے نا تڑپ ہوتی ہے رونا آتا ہے اللہ کرے کہ وہ ہمیں کبھی صبر نہ آئے ہمیں کبھی اس سے صبر نہ آئے ہم روتے ہی رہے حضور کی یاد میں حضور کے عشق میں ہم روتے ہی رہے سنگے در حضور سے خدا نہ دے ہم کو صبر جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے نہ چکے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا سر بھی اتار دے نا کہے کہ حضور کے در سے اٹھ تو اگر سر اتارنا ہے تو اتار دے اللہ ہمیں صبر نہ دے دل کو قرار نہ آئے کہ دل جو ہے بھر جائے اور ہم اٹھائیں ایسا کبھی نہ ہو اگر سر بھی جاتا ہے تو چلا جائے لیکن قرار اس در سے نہ آئے اس در کی جو ہے جدائی ہمیں گوارا نہیں اگر سر جاتا ہے تو چلا جائے جدائی نہ ہو اللہ ہمیں نصیب کرے حضور کے در کی حاضری اللہ ایسی نصیب کرے کہ پھر ہم نہ ایسی نصیب ہو کہ ہم وہیں رہ جائیں اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے اللہ کریم آج کی یہ مجلس حضور کا ذکر ہے چاہے تھوڑے ہو زیادہ ہو اس کے لیے کوئی بڑا اہتمام کی ضرورت ہے صحابہ کرام جب دل آتا رات کو آتا تو حضور کا ذکر چھیڑ دیتا باغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے تھے وہ ہمیں تورات کے وہ الفاظ سنائیں جس میں حضور کی صفات موجود ہے وہ حضور کی صفات جس میں موجود ہے وہ الفاظ سنائیں اللہ کریم ہماری یہ حاضری یہ مسجد انتظامیہ جو کاوش کوشش ہے اللہ قبول منظور فرمائے جتنے حضرات شریک ہوئے اللہ کریم سب کو اجر عطا فرمائے اور اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے ہمیں غیرت ایمانی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم فرماتے ہیں وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللہ کریم فرماتے ہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو فما لكم لا تقاتلون اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں تم جہاد نہیں کرتے یہ حقیقت ہے کہ مسلمان آج جہاد چھوڑ بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے عزت اسی میں تھی وقار اسی میں تھا اور فرمایا کیا ہو گیا تمہیں جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں والمستضعفین من الرجال والنساء فرمایا ان کمزور اور ضعیف مرد اور ضعیف اور کمزور عورتیں وہ غزہ کے غریب اور ضعیف مسلمان اور ضعیف عورتیں والنساء والولدان اور غریب بچے جنہیں وہ اسرائیلی کیسے مار رہے وہ یہودی کیسے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے بھی نہیں دیکھ رہے اسپتالیں نہیں دیکھ رہے جنگ تو ہوتی مردوں سے ہوتی ہے نا مردوں کا کام ہے مردے سے لڑے وہ کھڑے نا ماس کے جوان وہ تو کہتے آئے لیکن وہ جو ہے ڈرے ہوئے کتے کی طرح اوپر سے آتا ہے اور پھر بام پھینک کے چلا جاتا ہے اگر ہمت ہے تو سامنے آئے ان بیچاروں کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں کوئی جہاز نہیں کوئی ٹینک نہیں لیکن وہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی کہ سپاہی بے تیغ ہی اللہ کی راہ میں اگر نہ بھی ہو نا جذبہ جہاد ہو اس کے پاس اگر بڑا اسلحہ نہ بھی ہو تو صرف ایک رہتا سے بھی لڑ لیتا بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی تو ان غریب اور مظلوم مسلمان جو غزہ میں بیٹھے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے آج ہمیں درد نہیں ہوتا نا اگر میرا مار جائے بچہ یا آپ کا مار جائے سوچے نا بام پھٹے اور میرا اور آپ کا بچہ اس میں شہید ہو جائے تو کیسا درد ہوتا ہے
یہ ان مسلمانوں سے پوچھیے نا غزہ کے جو اپنے بچے قربان کر رہے ہیں، اپنے مظلوم چھوٹے چھوٹے بچے قربان کر رہے ہیں، کس خاطر؟ صرف ایک ہی مقصد ہے، اللہ کے دین کی خاطر، مسجد اقصی کی خاطر۔ جو تمام مسلمانوں کا امت کا قرض ہے وہ چکا رہے ہیں غزہ کے مسلمان، حماس کے جوان۔ تو کیا اللہ کریم فرماتے ہیں کیا تمہیں ہو گیا ہے ان مظلوم اور ضعیف مسلمانوں کے لیے تم جہاد نہیں کرتے، جنگ نہیں لڑتے؟ تم وہ مسلمان، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ دعائیں کرتے ہیں رب ہمارے، ربنا اخرجنا، اے اللہ اسا اس بستی جو کٹ، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ اور پتہ ہے غزہ کے مسلمان، جو غزہ کی پٹی وہ 41 کلومیٹر اور 41/10 کی پٹی ہے، بالکل سمندر کے پاس، ایک طرف سے مصر ہے اور ایک طرف سے سمندر ہے اور دو طرف سے اسرائیل سے گری ہے، صرف 41 کلومیٹر۔ اور غزہ کے مسلمان اس پٹی سے باہر نہیں آ سکتے، انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے۔ آج ہمارے اوپر کوئی پابندی لگا دے کہ تم نے شمس آباد والے شمس آباد سے لے کر ٹیکسلا تک جانا ہے، بس اس سے آگے نہیں جانا، نہ اس سے آگے اس طرف جا سکتے ہو، نہ دائیں جا سکتے ہو، نہ بائیں جا سکتے ہو، نہ شمال جا سکتے ہو، نہ جنوب جا سکتے ہو، نہ مشرق جا سکتے ہو، نہ مغرب جا سکتے ہو، بس یہ 40 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ تو سوچیے ہم کتنے دن برداشت کریں؟ اسے کہتے ہیں کھلی جیل، ایک کھلی بظاہر تو کھلی لیکن حقیقتاً یہ جیل ہے۔ تو طرح طرح کے مظالم ان مسلمانوں پر ڈھائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے، حماس کے جوانوں کی، القسام بریگیڈ کی اللہ مدد فرمائے، اللہ انہیں فتح عطا فرمائے، یہودی ریاست کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ دعا کرتے اللہ ہمیں اس بستی سے نکالے، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ کہ اللہ اپنے پاس سے ہمارا کوئی والی کر دے، ہمارا اپنے پاس سے کوئی مددگار کر دے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اے مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں المؤمنون کرجل واحد، فرمایا مومن جو ہے ایک مرد کی طرح ہے، ایک انسان کی طرح ہے۔ تمام مسلمان چاہے وہ پاکستانی ہو، افغانی ہو، ایرانی ہو، ہندوستانی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، فارسی ہو، کوئی بھی ہو، ایک مرد کی مانند، ایک جسم کی مانند۔ حضور نے آگے تفصیل بتائی، فرمایا اگر آپ کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ فرمایا مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ آج غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کو فکر نہیں، ادھر میچ کی پڑی ہے، مسلمان میچ کی پڑی ہے، ہارا ہے یا جیتا ہے اللہ کے بندے، تیری ہار جیت تجھے پڑی ہے، ادھر تیرا بھائی، تیرا بیٹا، تیری بہن، تیری ماں جو ہے شہید ہو رہی۔ اس امت کی خاطر تو زود ہوئے، راتیں رو کر گزاری، مسلح پر کھڑے اتنا لمبا ہوتے پاؤں سوج جاتا، کس لیے تھا؟ امت کے لیے تھا۔ اور امتی کو آج درد نہ ہو امت مصطفیٰ کے تکلیف پر، امتی اپنے میچوں میں اور کھیل تماشے میں لگا۔ یار اپنی ذلت کا سبب یہی ہے، سب کچھ یاد ہے پر خدا یاد ہے۔ آج ہمیں پیسہ کمانا، اپنی رشتہ داریاں، اپنے کھیل تماشے، سارا کچھ یاد ہے پر خدا یاد ہے، پر خدا یاد نہیں۔ سبب کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری نہیں۔ آج ہم نا ہمارے دانشور لنڈے کے یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے ہم مارے جا رہے ہیں، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں اس لیے ہم مارے جا رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ کہ ہم نے مسلمان چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام ہمیں ویسا چاہیے جیسے یہود و حنود اور مشرکین چاہتے ہیں، ویسا اسلام ہمیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام عمل کا درس دیتا ہے، وہ کے درس دیتا ہے۔ بابا جی کو جملے فرمایا کہ اسلام ضرور عمل کا درس دیتا ہے لیکن کب؟ جب حضرت بلال کعبہ کی چھت پر ہو تو عمل کا درس دیتا ہے۔ آج محبوب سب کو معاف کر دے، جنہوں نے چچا کو شہید کیا تھا انہیں بھی معاف کر دے، اعلان عام کر دے، آج کسی سے کوئی معافی نہیں، آج سب کے لیے معافی ہے۔
لیکن فرمایا جب بلال کو مارا جا رہا ہو تو پھر اسلام عمل کا نہیں غیرت کا درس دیتا ہے، پھر کہتا ہے چل بدر میں پہنچ، پھر چل اور کے لیے جا، پھر خندق میں جا، پھر موتا میں لوگوں کو بھیجیے، پھر خود بنفس نفیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر تبوک پہنچے، ہزاروں میل کے ساتھ سفر طے کر۔ وجہ کیا تھی؟ آج اسلام کو ہم نے یورپ کی اور یہود و حنود کی اینک لگا کے پڑھنا شروع کیا، وہ ہم سے کبھی راضی نہ ہوں گے۔ اصل میں ہمارے بڑے جو نا یہ پیسوں کی خاطر، یہ ڈالروں کی خاطر، جو بھی اسلام کا صحیح نام لے گا نا، صحیح نام، آج حماس کو جو تنظیم ہے مسلمانوں کی غزہ میں، سب سے پہلے اسرائیل اور پھر اس کے بعد یورپ کے عیسائی اور امریکہ تک انہیں دہشت گرد کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کا صحیح نام جو لے گا وہ پہلے دہشت گرد کرانا چاہیے۔ اسلام کا جو بھی صحیح نام لے گا، صحیح اسلام کو پیش کرے گا، لوگ اسے دہشت گرد کریں گے۔ حالانکہ وہ تو ایسے نہیں ہے، اپنے حق کی خاطر امریکہ نے یہ کتنے لاکھوں مسلمان افغانستان میں شہید کر دی، لاکھوں کو مسلمانوں کو پکڑ کے لے گئے، وہ تو کسی نے کہا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اسرائیل جو اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے اسے تو کسی نے کہا وہ دہشت گرد۔ حالانکہ دہشت گردی تو یہ انٹرنیشنل قانون ہے کہ جنگ میں بھی آپ سکول کو نہیں گرا سکتے، اسپتال کو نہیں مار سکتے، لیکن کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں نے جولی پھیلائی ہے نا اغیار کے سامنے، تب سے ان کی نہ بات میں کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی قدر ہے، نہ حکت ہے، بس ان کو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتے ہیں جس کو جہاں جہاں مار دیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنی مسلمانی سے ہاتھ دھو لیے، منہ پھیر لیا، کہا سب کچھ مال و زر دنیا ہے، دنیا کا ٹیکر اور سکون آئے گا۔ حالانکہ دنیا میں تو سکون نہیں۔ وہ صحابہ اکرام جو ایک صبح کو کھجور کھاتے تھے، ایک شام کو کھاتے تھے۔ وہ آخری بات، وقت کافی ہو گیا ہے، میں نے محمد خان صاحب سے عرض بھی کی گیا ہے، بس آخر میں دعائی کراتے ہیں، اب بات یہ ختم ہوگی تو پھر ہی بات چاند چھوٹے گی۔ ایک بات آگے حضور علیہ السلام کی حدیث مقدسہ، حضور فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اغیار غیر قومیں میری امت پر فرمایا ایسے لپکیں گی، ایسے آئیں گی جیسے بھوکے کھانے پر آتے ہیں۔ بھوک لگی ہے نا، تیرا بسوں تیاڑی بھی روٹی نہ کھاتی ہو، کہ شام میں بھی اس نیت نہ روٹی نہ کھاتی ہو، پھر میں فلاج مان کے کھا سا چولو سے صاحب نے آپ تو پھر کیا دیا اس سے چولا کی حالت کر سی۔ فرمایا ایسے ہی اغیار میری امت پر ایسے لپکیں گے، ایسے آئیں گے جیسے بھوکے کھانے پر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلائیں گے، جب تسی فون نہیں کرتے تو ہاں یہ لنگر تیار ہو گیا، یہ ہے نا کچھ لوگ، ہاں تیار ہو گیا جی لنگر بالکل پہنچاؤ۔ فرمایا ایسے لوگ، ایسے اغیار دوسری قوموں کو بلائیں گے میری امت پر، کبھی عراق میں، کبھی شام میں، کبھی افغانستان میں، کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی برما میں۔ مسلمان کیا ہے؟ خیر برما ایک مسلمان مرا، کشمیر مرا، پاکستان میں کیسی سکون ہے، افغانستان کی مارے چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ ایک تیارہ میں یاد ہے جس دن ڈرون اٹیک ہوا، 150 فاز انہوں نے دستار ہے، وہ شہید ہوئے، کسی مجرم نہیں ہے۔ اور عراق کے مسلمان، اب غزہ کے مسلمان دور ہے جی ہم سے بہت، کئی تو دانشور ایسے وہ کہتے ہیں کیوں ایسے کیا حماس نے؟ اللہ کے بندے تجھے 40 دن کے لیے ہم قید کرتے ہیں نا کمرے میں، یہ ایک جگہ تجھے کوئی آزادی نہ ہو، وہ بیچارے 70-75 سال سے قید ہیں غزہ کی پٹی میں، وہ اپنے حق کے لیے نہ آواز بلند کرے۔ حضور نے فرمایا بلائیں گے اغیار میری امت پر ایسے کہ جیسے بھوکے بلاتے ہیں۔ فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا صحابہ اکرام نے عرض کی، جب یہ سنا نا تو صحابہ اکرام نے عرض کی رسول اللہ تعداد میں اتنے کم رہ جائیں گے مسلمان؟ وہ تو سمجھتے تھے کہ یہاں 313 ہوں 1000 پر غالب آ جاتے ہیں، یہاں تو 700 ہوں 4000 پر غالب آ جاتے ہیں، یہاں چند مسلمان مدینے کے صرف 10,000 کا لشکر جرار حندق میں آئے اس کو بگا دیتے ہیں، یہاں 3200 مسلمان ہزاروں میل کا سفر طے کر موتا پہنچے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اللہ نے فتح دے دیتا ہے۔ یہاں تو
تو ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد یرموک میں جب مسلمان دور خلافت فاروق اعظم میں پہنچے، جو جن کی تعداد 30 یا 32 ہزار ہو، وہ 12 لاکھ کے رومی لشکر جرار کو بگا دیتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں اتنے کم ہوں گے، اتنے تھوڑے رہ جائیں گے مسلمان، کیا وہ 313 بھی نہیں ہوں گے؟ 313 بھی نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں میرے غلاموں، تعداد ان کی بڑی ہوگی، تعداد زیادہ ہوگی، 2 ارب کے قریب آج مسلمان، لیکن حضور کی حدیث ہم پر بالکل صادق آتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو ہے تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن ایک روایت کے مطابق فرمایا وہ بھوسا رہ جائے گا۔ اس طرح اناج نکل جاتا ہے نا، بھوسی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کسان بھی بات چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آنے سجنے چھوڑ ہو رہے گا، انہیں نے کسی کی لوڑ ہوئی۔ اسی طرح یا جس طرح فرمایا پانی کا جاگ ہوتا ہے، پانی نا جاگ چہرہ پولیس کا لگے ہوتے ہیں، پانی پیانا ہوئے تو جاگ ہوئے، صابن نہ زیادہ ہوئے جو وہ چاک بڑھی رہنی پھر کی ہونا وہاں نہیں ہے۔ ہمارا حالت بھی یہی ہے، فرمایا یا پانی کا جاگ ہوں گے یا بھوسا ہوں گے، ہوا آئی ذرا سی چلی، یورپ کی ہوا، امریکہ کی ہوا، اسرائیل کی ہوا، یہ سارے آگے لمبے لیٹ گئے، عرب سے لے کر عجم تک سب کے سب ایسے خاموش ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ فرمایا یہ حالت ہو جائے گی مسلمانوں کی کہ بھوکے کی طرح لپکیں گے لوگ۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کی کمی ہوگی؟ فرمایا نہیں بہت ہوں گے، لیکن سارے کے سارا بھوسے کا ڈھیر ہوگا، اناج کوئی نہیں ہوگا، طاقت کوئی نہیں ہوگی۔ فرمایا ساری کی ساری جاگ ہوگی، کوئی اثر رکھنے والی چیز نہ ہوگی، جس سے پانی آیا ختم، ہوا چلی ختم، ذرا سی دباؤ پڑا ختم۔ یہ مسلمان ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگر جنگ نہ ہوتی، غزوات نہ ہوتے، جہاد نہ ہوتا تو حضور کیوں بدر میں جاتے؟ عہد میں گئے حضور بنفس نفیس خود کیوں جاتے؟ خندق پہنچے، موتا میں صحابہ اکرام کو بھیجا، تبوک خود چل کر گئے۔ کتنی آیاتیں، کتنی حدیث مقدسہ ہیں حضور کی جہاد پر، اور فرمایا کیا رسول اللہ کیا ہوگا پھر؟ فرمایا ایک مرض ہوگا انہیں وہن کا مرض ہوگا۔ عرض کیا رسول اللہ وہن کی وضاحت بھی فرما دے، وہن چیز کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، بالکل فرمایا ان کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، موت سے نفرت ہوگی۔ اگر غلاموں آج تم 313 ہوتے ہو، تم 700 ہوتے ہو، تم 3200 ہوتے ہو اور 2 لاکھ پر غالب آ جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے دل میں دنیا کی نفرت ہے، موت سے محبت ہے۔ اور اس وقت کے مسلمان، آج کے مسلمان جن کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، موت سے نفرت ہے۔ آج دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، میں اور آپ سب شریک ہیں اس میں، یعنی کہ میں کو بالا ہوں، میں بھی شریک ہوں، ہم سب شریک ہیں کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں گھر کر گئی، اور موت سے اتنا ڈرے آئے مر نہ جائیں۔ مردے میں کپڑے کا خیال نہیں پاتے، میت کے کپڑے نہیں پہنتے، قبرستان نہیں جاتے، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یعنی موت سے اتنا ڈر ہے، خوف ہے، اتنا ڈر رہے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، اتنا ڈر ہے بڑے بڑے بابے بھی جمعہ لیٹ آنا، یعنی نمازہ بھی ٹائم نہ لیں، جوان تو جوان رہے گا نا، بابے بھی ٹائم نہ لیں، پیاسوں جو پچھلی سمجھ میں رسے پھر آپ سنگی ابو سب کیا حال ہے، کیا جا گزارا ہی ہفتہ پوچھیو چاہے گلا کر سو مسیحی جا گئے۔ اللہ کے بندو تم تو بزرگ جو ہیں، یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقت اگر نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں۔ اس جمعے کو ہوا ہے ہماری مسجد، یہ بزرگ باتیں کر رہے تھے، بزرگ آنا جنا لوکاں سے درال آنا ہے، وہ آپ کسی پاس ٹوڑ رہے ہیں۔ یہ جوان بچے جو بزرگوں کو دیکھ کر جنہوں نے رائے متعین کرنی تھی، انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے ابا جی، میرے دادا جی، میرے چاچا، میرے بزرگ یہ تو آتے ہیں خطبے کے ٹائم اور جاتے ہیں سلام پھرتے ہی، تو یہی چیز ہے، بس ہم اپنی نسلوں کو یہ چیز دے کر جا رہے ہیں۔
ہم اپنی نسلوں کو یہ بتا کر جا رہے ہیں کہ پہلی صف میں حاضر نہیں ہونا ہے، بزرگ بھی ہو جائیں تو پیچھے ہی رہنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دل کی بات ہے، چاہے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال کے مطابق گمان کے مطابق نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ چند جوان ان بزرگوں سے اچھے جو وقت پر آ جاتے ہیں، کچھ ہیں ہر محلے میں، شاید آپ کے محلے میں بھی کچھ ہیں کہ جو ٹائم پر آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کوئی محفل ہوتی ہے تو بزرگ بھاگ جاتے ہیں، جوان بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ بیٹھنا تو بزرگوں کی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ درد دل تھا جو بیان ہوا سب کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ ہر ایک بزرگ ایسا ہے، اچھے ہیں بزرگ، آتے ہیں، اذان دینے والے ہیں، نمازی ہیں، لیکن چاند ایسے اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور فرمایا حضور نے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، موت سے نفرت ہوگی۔ اللہ ہمیں دل سے دنیا کی محبت نکالے۔ ایک صاحب آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرمائیے کہ مجھ سے خالق میں محبت کرے، مخلوق بھی محبت کرے۔ ایک ہی کوئی جملہ ایسا ارشاد فرما دے، قربان جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کہ وہ سہن جس میں سہن نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ویسے نہیں فرمایا حضور جو بات کر دے اس پر پھر بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا سے محبت نہ کر، دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اللہ تم سے محبت کرے، اور دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جا، اس کی طرف نہ دیکھ، دنیا والے تم سے محبت کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام، اور جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، غنی ہو گئی، جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، آمینہ تیری دولت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہلا کھو سلام، تو مجھ سے خدمت کے خود سیکھنے رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھنے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا بنو کا غوث اعظم امام تو کا بنو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا صدقائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ او قبول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے بندے بے وجودی بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ایک بندہ بیمار ہے وسیم نام ہے اس کو صحیح صاحب
خالد نے تے سلیمان سے دعا کرو جن میں کو کرا دے باقی آپ نے جا کچھ نہیں آرام جی خاموشی نہ دعا کر کے آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب كريم يا أرحم الراحمين اجلی مجلس پاک اپنی بارگاہ اقدس منظور و مقبول فرماؤ آمین اللہ کریم اس سجدہ ثواب عطا فرما سو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس پیش کرنے عطا فرماؤ آمین آپ دے توسل جلیلنا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام صحابیات ازواج پاک آل بیت پاک دی مبارک روح پیش کرنے عطا فرماؤ آمین تابعین اتباع تابعین اولیاء کاملین ائمہ مجتہدین خصوصاً امام اعظم امام شافعی امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پیش کرنے عطا فرماؤ خاص طور تے اجرا تمام پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روح مقدسہ پیش کرنے عطا فرماؤ آمین جملہ اولیاء عظام علماء حق تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روح اصال کرنے عطا فرماؤ خصوصاً اس محلے کے بستی جو جتنے لوگ رخصت ہو چکے انہوں نے روح اصال کرنے عطا فرماؤ اللہ کریم سارا دی مغفرت فرماؤ یا رب کریم یا رحم الراحمین تمام مسلمان جڑی بیمار ان صحت عطا فرماؤ خصوصاً جس میں بیمار نے صحت یابی نہ آکا گیا ہے وسیم محمد وسیم صاحب اللہ کریم انہاں صحت عطا فرماؤ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرماؤ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرماؤ صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرماؤ جڑے مسلمان پریشان مصیبت چ نجات عطا فرماؤ آل غزہ آل فلسطین تے اپنے کرم اور فضل فرماؤ حماس سے جمانہ فتح یابی عطا فرماؤ فتح و نصرت تمکنار فرماؤ یا رب کریم یا رحم الراحمین یہودیہ دے ناپاک عزائم نیست و نابود فرماؤ صہیونی اور یہودی ریاست ہمیشہ واسطے ختم فرما دو یا رب کریم یا رحم الراحمین جڑے مسلمان بے اولاد صالح اولاد عطا فرماؤ بے ہدایت ہدایت نصیب فرماؤ بے نمازی پن دور فرماؤ جتنے مسلمان بھی دعوا دا حسب کے دلی جیز مرادہ حاجتہ پوریا فرماؤ اسا سارے دے دلی جیز مرادہ پوریا فرماؤ اللہ کریم اس مجلس سجانے دام درم سخن قدم جتنے مسلمانہ حصہ کیتا سارے اجر عظیم عطا فرماؤ سلمان بھائی اس مسجد نی آبادی سے بڑی کوشش کرنے محفل نی آبادی سے اللہ کریم انہیں اجر عطا فرماؤ نیکیاں عطا فرماؤ اللہ کریم دارین کے ساتھ عطا فرماؤ یا رب کریم یا رحم الراحمین جتنے بھی پیر و جوان اللہ کریم تو سارے کارنی آبادی سے کوشش کرنے سارے اجر عطا فرماؤ سارے نے گھراں سجا دو سارے نے دلاں سجا دو سارے نے سکون قلبی عطا فرماؤ اللہ کریم یا رحم الراحمین سلمان بھائی نے کارج کر برکتہ کا نزول فرماؤ آفات و بدیات تو محفوظ فرماؤ انہاں اور بھی آئندہ سال بڑھ چڑھ کے اس دینی کام کرنے توفیق عطا فرماؤ مزید ذوق شوق انہاں عطا فرماؤ اللہ کریم اس کرانے پورے برکات نصیب فرماؤ جتنے مسلمانہ بھی اور بھی حصہ کیتا دام درم سخن قدم سارے اجر عطا فرماؤ اللہ کریم یا رحم الراحمین اس مسجد آباد و شاد فرماؤ اس مسجد بزرگ خصوصاً پٹواری صاحب اللہ کریم انہاں صحت یابی عطا فرماؤ صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرماؤ اور بھی جتنے بھی مرد و زن تعاون کرنے اس مسجد کی آبادی سے اللہ کریم سارے اجر عطا فرماؤ سارے جزائے خیر عطا فرماؤ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين ان شاء الله جمعرات التاريخ زیارت علی مسجد اجمعی میلاد ہے